اپنی دو صفات ذکر کی، الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ نے دو صفات رحمان اور رحیم، دنیا کے اندر بھی اللہ رحمان ہے اور آخرت کے اندر صرف اللہ رحیم ہے۔ یہاں پہ رحمت صفت رحمت کا غلبہ ہے کہ رحمت ہی کا غلبے کی وجہ سے جو مانتا ہے اللہ اسے بھی رزق دے رہا ہے، جو نہیں مانتا اللہ اسے بھی رزق دے رہا ہے، جو اس کا ہے اللہ اسے بھی دے رہا ہے، جو اس کا نہیں ہے، جو اس کی مان کے نہیں چلتا، اس کی بغاوت کرتا ہے، اس کی حکم عدولیاں کرتا ہے، اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ کیونکہ اللہ کی رحمت ہی کا تو تقاضا ہے کہ اللہ نے کہا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ میری رحمت، اللہ نے اپنے عرش کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے، لوح کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں الرحمن علی العرش استوی۔ یہاں پہ اللہ نے القہار نہیں کہا، الجبار نہیں کہا، الرحمن اپنی صفت رحمان کا ظہور کا کہ اللہ وہ ذات ہے جو عرش کے اوپر ہے۔ اب یہاں پہ لمبی وہ باتیں کہ وہ یہاں پہ اعتراضات ہیں، لیکن ان کے اوپر میں آپ کو نہیں لے کے جانا چاہتا، اپنے موضوع پہ رہ کے بات کرنا چاہتا۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوی، اللہ کی صفت رحمان ہی تو ہے۔ اللہ کتنا رحیم ہے کہ ایک بندہ 70 سال سے گناہوں کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے، یہ کلمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں او میرے بندے، تو نے یہ میرا کلمہ توحید تو نے پڑھ لیا ہے، اب اس کلمے کی وجہ سے میں نے تیرے 70 سال کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ایک بندہ شرک کے اندر مبتلا ہے، اسلام لانے سے پہلے اس نے بڑے بڑے گناہ کیے، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال تک اس نے اللہ کی بغاوت کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، لیکن یہ کلمہ پڑھنے کی دیر ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں او میرے بندے، تو یہ کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنا مجھ خدا کا کام ہے۔ اللہ نے اپنی صفت رحمان کہ اللہ کی صفت رحمت کا غلبہ ہے، یہ صفت رحمت ہی کا تو غلبہ ہے کہ بندہ جتنے بھی گناہ کرے، جتنے مرضی ہے وہ گناہ کرے، اللہ کے ساتھ بندے کا جب تعلق بنتا ہے، کلمہ پڑھ کے جب وہ اقرار کر لیتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب اللہ کی صفت رحمت کیا تقاضا تو یہ تھا، اللہ کی صفت رحمت ہے نا، اب ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، فرشتوں کو اللہ کہتے ہیں گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتے کہتے ہیں اللہ جی لکھ لیں، ارادہ کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں لکھنا، اور اس کے برعکس ایک بندہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں بیت اللہ جاؤں گا، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں لکھ لو، اس کے نامہ اعمال کے اندر یہ نیکی لکھ لو۔ ایک بندہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ ایک بندہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں غریب اور فلاں مسکین کے ساتھ میں نے تعاون کرنا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، اب اس نے ارادہ کیا، ابھی وہ کام کیا نہیں، اللہ اپنی صفت رحمت کی وجہ سے فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں لکھ دو، فرشتوں اس کے نامہ اعمال کے اندر یہ نیکی لکھ دو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ جی اس نے یہ کام کیا تو نہیں، اللہ کہتے ہیں اگر اس نے یہ کام کیا نہیں ہے لیکن اس نے ارادہ کر لیا ہے، میری رحمت تقاضا یہ کر رہی ہے کہ میرے بندے کے نامہ اعمال کے اندر یہ نیکی لکھ دی جائے، اور اس کے برعکس گناہ کا ارادہ کرتا ہے نہیں لکھتے، اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں فرشتوں انتظار کرو، فرشتوں ٹھہر جاؤ، جب وہ بندہ وہ کام کر لیتا ہے
اس سے وہ کام وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں فرشتوں اب اس کے نامہ اعمال کے اندر یہ گناہ لکھ دو۔